ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري. عن جرير رضي الله تعالى عنه قال ما حاجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، 29واں پارہ دوسری سورت سورۃ القلم، اس کی ابتدائی 4 آیات کی تلاوت کی ہے. اللہ جل جلالہ وعم والہ وعظم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم، دوات کی سیاہی کی قسم اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو لکھ رہے ہیں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و احسان سے دیوانے نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور آپ کا بدلہ وہ بے انتہا ہے، آپ کا اجر و ثواب کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم اخلاق عظیمہ کے مقام پر فائز ہیں، اخلاق عظیمہ کے منصب پر آپ فائز ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں. پہلی بخاری شریف کی ہے، دوسری بخاری اور مسلم کی. حضرت رسول مقبول ہادی السبل ختم الرسل جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے، میری بعثت ہوئی ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کی جتنی سخاوتیں ہیں میں اس کو پورا کروں، اخلاق کی جتنی فیاضی ہے میں اس کو مکمل کروں، اخلاق کی جتنی جزیات ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. دوسری حدیث شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں ایک دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں.
دوسرے جو خوبصورت صحابی تھے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اکثر حضور سے ملنے آتے تھے تو آپ کے اخلاق کی دو صفتیں بتائی جو وسیع الظرف ہونے کی دلیل ہے، وسعت ظرفی کا مشاہدہ ہے کہ یہ بڑے دل والا آدمی اچھے اخلاق والا ہے۔ ما حاجبنی النبی، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کبھی کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں کہ نہیں جا سکتے آپ، ابھی پابندی۔ جب بھی مجھے موقع ملا کہا ٹھیک ہے آئیے تشریف لائیے، حضور تیار ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ اور ولا رآنی الا تبسما، جب بھی ملا جیسے بھی حالات تھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تبسم کے ساتھ پیش آئے، مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی سے ملے۔ یہ دو صفتیں میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ قلم کی ان 4 آیات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ یہ بندہ دیوانہ ہے۔ کیوں بھائی؟ ساری پبلک سے ہٹ کر ایک نئی بات کر رہا ہے، تو یہ دیوانہ اور مجنون نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان پر شیطانی اثر ہو گیا ہے، ان کا علاج کروانا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اب چاروں طرف سے آواز آئے تو انسان تو بشر ہے نا، وہ تو متاثر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تسلی دی، قسمیں کھا کے، نون دوات کی، سیاہی کی، والقلم قلم کی قسم کھائی، وما یسطرون جو لکھ رہے ہیں فرشتے ہمارے اعمال، وہ اس کی قسم کھائے۔ اس کے بعد فرمایا میں رب ذوالجلال عرش بری سے گواہی دیتا ہوں، آپ اپنے رب کے فضل سے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ پاگل دیوانے نہیں ہیں۔ بھلا بتلائیے ایک آدمی کے اخلاق اقوال وہ بالکل درستگی کی ساتھ ہوں، اس کے جو اقوال ہوں اس کے اخلاق پر گواہی دیتے ہوں، اخلاق اس کے اقوال پر گواہی دیتے ہوں۔ دوسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام تھا، جو دانائی کی باتیں تھیں، جو حکمت کی باتیں تھیں، اور جو اسرار اور رموز اور علم کا ذخیرہ جو آپ بتایا کرتے تھے، بتاتے ہیں امت کے پاس وہ سمندر گہرے نایاب ہے۔ کوئی پاگل ایسی بات کر سکتا ہے؟ کوئی مجنون دیوانہ ایسا کلام پیش کر سکتا ہے؟ آپ کے اندر فطرتاً اللہ نے ایک ایسی چیز رکھی تھی کہ جو خوبی، جو بھلائی، جو نیکی قرآن نے بتائی وہ پیدائشی طور پر، فطری طور پر آپ کے جسد اطہر میں پہلے سے موجود ہے۔ جس بدی، برائی اور گناہ سے قرآن نے روکا، آپ پیدائشی طور پر، فطری طور پر اس سے متنفر ہے، اس سے بیزار ہے۔ بھلا مجنون آدمی ایسا ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، قرآن کریم نے جو اقوال بتلائے، جو کلام پیش کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاموش تفسیر ہے۔ ایک قرآن جو الماریوں میں رکھا ہوا ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ ان کی ایذاؤں پر صبر کریں اور ان شیطانوں کے کانوں پر کان نہ دھریں، ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، آپ اپنی دعوت کا، تبلیغ کا، ختم نبوت کا، کلام الہی کا، وحی الہی کا کام کرتے چلے جائیں۔ یہ جو آپ کو دیوانہ کہنے والے ہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے۔ مٹ گئے کہ نہیں مٹ گئے؟ بولو بھائی،
اور نام تو اس کا باقی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی تھا، ہے اور رہے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیسے آپ کا بدلہ بے انتہا ہے تو آپ کے اخلاق بھی عظیم سے عظیم تر ہے۔ بنیادی اخلاق، اس کی جڑیں، اس کا الف بے تے، اے بی سی ڈی کیا ہے؟ جو پہلی بات لکھی ہے کہ اخلاق کی پہلی بنیاد مسکرا کر ملنا، جیسے حدیث ہمارے سامنے پیش آئی، کبھی بھی ملیں، جب بھی ملیں، کسی سے ملیں، السلام علیکم، چاہے جتنی آپ کی طبیعت خراب ہو، گھر کا ٹینشن ہو، آفس کا ہو، ڈپریشن ہو، پریشان، لیکن ملیں تو کیسے ملیں؟ اگر آپ مل رہے ہیں منہ بنا کر تو سمجھ لیجئے پتھر سے مل رہا ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے، آپ کو ٹھیک ہے، 12 ساڑھے 12 بجے بھی ملنے کا طریقہ۔ بدتمیزی، بد اخلاقی اس کو کہا گیا قرآن و سنت میں۔ منہ کھلا کر، گال کھلا کر کسی سے ملنا گویا مغرور سے متکبر سے ملنا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی شرف لقاء کیا، ملاقات کا شرف حاصل کیا، آپ کو متبسم پایا، ہنستے ہوئے بھی پایا، اور اکثر آپ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، اس مسکرانے پر ملتا کیا ہے؟ مسکرا کر ملنا، لا تحقرن شيئا من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ آپ کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھ لیجئے، اپنے بھائی سے اگر آپ ملتے ہیں تو کیسے ملیں؟ اتنا کرنے سے اس کا دل بھی کیا ہو جائے گا؟ گارڈن ہو جائے گا، باغ کتنا اچھا آدمی، کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے کتنی اچھی طرح ملا ہے۔ غرض کے ساتھ تو آدمی گلے بھی لگا لیتا ہے، زبردستی کہتے ہی بھی لگاتا ہے، زبردستی اس سے کوئی کام ہے۔ مسکرا کر ملنا، اس کو نیکی بتایا، نیکی۔ اور فرمایا جب آپ کسی بھائی سے مل رہے ہیں اور وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو آپ کہیے اضحک اللہ سنک، کیا کہیں؟ 3 حرف ہے، اضحک، الف ہے، واو ہے، حلوے والی ہا ہے، مکے والا کاف، کراچی والا بھی کہہ سکتا ہوں لیکن مکے والا کہوں تو ثواب ملے گا۔ اضحک، اور اللہ تو سب کو آتا ہے، اضحک اللہ، آواز نہیں آ رہی، سنکا، سین نون پھر وہی مکے والا کاف، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا بستا مسکراتا رکھے۔ اور یہ دعا پڑھیں گے، یہ تو میٹھی سنت ہے، یہ تو دعا یاد ہے نہیں، ہم کمزور ہیں، اب اس سنت کو زندہ کریں گے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے۔ ایک دفعہ شہید ہو کے دکھائیے، میدان جہاد میں جا کے دکھائیے، جہاد میں بیان کر کے دکھا دیجیے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے جو میٹھی سنتوں کو زندہ کرے۔ میرے دوستوں، دوسری بنیاد علماء کرام نے اچھے اخلاق کی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو والدین دیے، بھائی بہن دیے، بیوی بچے دیے، آپ کو یہ جان و صحت دیے، تو آپ کو مال بھی دیا ہے، تو مال کو بچا کے نہ رکھیے، اپنی ذات پر لگائیے، بیوی بچوں پر خرچ کیجئے، کھانا پینا، پہننا، سواری، مکان، رہائش اور ضروریات زندگی جیسے دوائی وغیرہ ہے، ضرورت کی چیزیں خریدنی ہے، تو وہ بچا کے نہ رکھیں۔ کئی لوگ ہیں مر جاتے ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ بھی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اور دل کرتا ہے کہ ان کو ہم صدقہ دے دیں، ان کی حالت دیکھ دیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، پھٹے پرانے کپڑے، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے لیے تھوڑا چندہ کر دوں، کہ نہیں میرے پاس تو اونٹ ہے،
بکریاں ہیں، بہت سارا سونا چاندی ہے. اللہ اکبر. جب خدا نے اتنا دیا ہوا ہے لِيُرَى أَثَرُ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِ، تو اس کی نعمت کا اثر تو نظر آنا چاہیے. اپنے گھر والوں پر، اپنی ذات پر خرچ کرنا، بخل نہ کرنا، کنجوسی نہ کرنا. اگر مر جائیں گے تو پھر کس کی ان کے پاس جائے گا؟ وہ کیا بول اچھی بات تو نہیں کہیں گے، خرچ نہیں کرتا. ایک بات تو یہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اسراف نہیں کرنا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ فرماتے خوب کھاؤ، حلال چیزیں کھانے پہ روک ٹوک نہیں ہے، حلال چیزیں پینے پہ روک ٹوک. اسراف نہیں کرو. بہت زیادہ کھا لیں گے ہیضہ ہو جاتے، اللہ بچائے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، رات بھر آدمی سو نہیں سکتا. کہتے یار یہ تو بجائے نیچے جانے کے اوپر ہی آ رہا ہے، اب اسپتال بھاگنا پڑتا ہے. تو کھاؤ لمٹ کے ساتھ. کھانا، پینا اور ہوا، یہ تین حصے آدمی معدے کے رکھے تو کبھی پریشان نہیں ہو. اور پانی بھی اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آدمی پانی خوب پیے، لیکن تھوڑا تھوڑا. کسی نے کہہ دیا 20 گلاس پینے چاہیے، اس نے اکٹھے شروع کر دیے تو یہ تو پاگل نہیں تو کیا مجنون ہے بیچارہ. تھوڑا تھوڑا پانی پینا چاہیے، لیکن پانی پینا چاہیے لمٹ کے ساتھ. اسراف نہیں، خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا چاہیے اور تبذیر بھی نہیں کرنی چاہیے. اسراف تو کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کا موقع ہے دکھاوے کے طور پر بہت سارے، جیسے ماشاءاللہ 15 لاکھ کا ہال کیا ہے میں نے، میں 20 لاکھ کا کرتے دکھاؤں گا. تو جو ضرورت آپ کی تھوڑے میں ہو جاتی ہے آپ اس کو نمائش، پبلسٹی کے لیے، آپ نے کتنے کھانے کیے تھے؟ 5، میں 8 یا 10 کر کے دکھاؤں گا اور آپ ڈشیں دیکھیے گا. ایسی مچھلی لے کر آؤں گا آپ دیکھتے رہ جائیں، کھاتے ہی چلے جائیں. بلکہ لوگ 6 سال کے بعد بھی، آپ نے میری شادی کا قورمہ کھایا تھا، میرے بچے کے ولیمے کی آپ نے بریانی کھائی تھی، کیسی زعفرانی بریانی تھی، وہ گنواتے رہتے، میں یہی رہ گیا ہے. تو اسراف نہ کریں اور تبذیر، جہاں خرچ کا موقع نہیں ہے وہاں خرچ کرنا تقدیر ہے. کیا ہوگا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. سورۃ بنی اسرائیل 15. جو تبذیر کرنے والے ہیں شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب ذوالجلال کا ناشکرہ اور کافر اور منکر ہے. تیسری بات اخلاق عظیمہ کی جو بنیاد ہے وہ یہ عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو عزیز و اقارب کہتے ہیں. یہ میرے عزیز ہیں، آج کل تو کزن کا لفظ چل رہا ہے. عزیز و اقارب، دوست، احباب اور عام مسلمانوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرنا. کھانے کا وقت ہے تو جو میسر ہو ان کو پیش کر، کھائیں نہ کھائیں یہ نہیں کہتے آپ کے لیے کھانا لاؤں کیا، آپ کے لیے چائے بول دوں، تو ان کے منہ پہ کپڑا رکھ کے بولے گا بول دے جلدی سے کھانے کا دے، اور سامنے تو کہہ نہیں سکتا، اس کو شرم آئے گا. تو جو میسر ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کر دیا، حنیر تل کے تیار کر کے پیش کر دیا. حالانکہ وہ تو فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تو پوچھنا نہیں چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے، پانی پلا دیں، کچھ نہیں کر سکتے، خوشبو لگا دیں، اچھی طرح اس کی بات سن لیں. تو یہ بھی بنیاد ہے اخلاق عظیمہ کی، جو بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر مسلمانوں سے ملنا، دوست احباب سے بھی، رشتہ داروں سے بھی، عام مسلمانوں سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عظیم تھے کہ صحابہ کرام اپنی ہر بات آپ سے شیئر کر لیتے تھے، ہر سوال آپ سے کر لیتے تھے. حالانکہ آپ امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تمام نبیوں رسولوں کے پیشوا، رہبر، امام. جبریل بار بار تشریف لا رہے ہیں، جنت آنکھوں سے دیکھی، دوزخ کے سانپ، بچھو، خچر کے برابر دیکھے.
دوزخی کی ایک ڈار فرمایا احد پہاڑ کے برابر ہوگی، ایک ڈار، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ ان تمام چیزیں جو آدمی کو مبہوت کر دے، آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں، ازواج مطہرات بنات طاہرات کے ساتھ گھل مل کے باتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے ساتھ ہنستے بھی تھے، مزاح بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا نل اذنین، اے دو کان والے، آپ مزاح فرما رہے ہیں۔ آج کل مذاق کیسے کرتے ہیں؟ آج کل مذاق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں؟ پلیز جواب دیجیے۔ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب مزاح ہو رہا ہے، مزاح۔ اے دو کان والے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تعریف فرمائی، میری ہر حدیث کو، میری ہر بات کو تم توجہ سے سنو، شاباشی دی۔ اور تیسری بات، ہوشیار دماغ کی بات کی کہ یہ پریزنٹ رہتا ہے، غائب دماغ نہیں رہتا، یہ اگنور نہیں کرتا، یہ رسپونس دیتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، اس کے دل میں عظمت ہے۔ مزاح بھی فرما دیا اور سچ بھی بول دیا۔ تو کان والے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ مزاح کی پہلی بات جھوٹ بولتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اپریل فل میں ایسی ایسی خبریں دیں گے، اب تو عام وقت میں بھی کہتے فلاں مر گیا، فلاں جی گیا، فلاں جگہ پہاڑ ہٹ گیا، فلاں جگہ جہاز گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، الگ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جھوٹے لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ اور فیوچر، حال استقبال تو کرتے رہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں، بے شک وہ مذاق کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مذاق دوستوں میں ہوتا ہے، اس پہ تہمت لگاتے ہیں، میں تجھے فلاں جگہ دیکھا تو فلاں جگہ یہ کر رہا تھا، حالانکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کسی پہ تہمت لگا کے مذاق کرنا یہ بھی حرام۔ اور تیسری بات، مذاق میں کسی کو ایذا دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی جائز ہے۔ تو تینوں باتوں کا خیال کر کے آپ مزاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ، ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے ایک اور واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی، وہ مداخیہ صحابی تھے، صحابہ کرام کو ہنساتے تھے، مسکراتے تھے، کبھی حضور کی موجودگی میں بھی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کی کمر میں کپڑا نہیں تھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ علیہ السلام کی ہنس رہے تھے تو وہ چھڑی اس کو چبو دی، سب ہنس رہے تھے۔ وہ صحابی سیریس ہو گئے اور کہا کہ مجھے تو آپ نے مارا ہے، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ بدلہ لے لو، تو بدلہ ایسے تھوڑی ملے گا، میرے تو کپڑا نہیں تھا، بغیر کپڑے کے آپ اپنی کمر مبارک اوپر کریں، کرتا اوپر کریں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کیا، جیسے کرتا اوپر کیا، ختم نبوت جو اس طرف لگی ہوئی تھی کندھے کے نیچے جا کے اس سے چمٹ گئی۔ کہ میں تو چمٹنے کے لیے کر رہا تھا، چپٹ گئے، ہٹ نہیں رہے اور بوسے پہ بوسے لے رہے ہیں۔ اور میں کہا یا رسول اللہ میں کیسے بدلہ لے سکتا ہوں، آپ نے تو مجھے کوئی تکلیف دی نہیں، بس یہ تو بوسہ لینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ مزاح بھی فرمایا، اور اس کے دوران کسی نے سوال کیا تو اس کو بدلہ بھی دیا، انصاف بھی دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو ہوتا کون ہے میرے ساتھ ایسے کہنے والا، میں نے کون سا یہ مارا، یہ سب گواہی دیتے، آپ نے کسی سے کوئی گواہی نہیں، کچھ کہاں تھا بدلہ نہیں۔ یہ مزاح فرمایا۔ تیسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک صحابی تھے ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ، دیہات میں رہتے ہیں۔ اب جب تشریف لاتے ہو تو ترکاری لاتے، لوکی لاتے، ٹنڈے لاتے، تازہ تازہ سبزیاں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے صحابہ یہ ہمارا دیہات ہے، ہم ان کا شہر ہے۔ دیکھو مزاح بھی فرما رہے اور سچ بھی بول رہے کہ یہ میرے لیے
وہاں سے تازہ تازہ چیزیں جو مجھے پسند ہے سبزیاں لا رہے ہیں، اور جو شہر کی چیزیں ان کے پاس ہی ان کو دیتا ہوں۔ تو جب وہ تشریف لاتے تو آتے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے، وہ ہدیہ پیش کرتے، پھر اپنی سبزی بیچنے کے لیے چلے جاتے۔ جب واپس جانے لگتے حضور فرماتے مل کے جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر کا اس کو ہدیہ دیتے۔ تو ہدیہ لینے دینے کے آداب یہ ہیں کہ آدمی جب کسی کو ہدیہ دے تو لینے والا اس کی عزت افزائی کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری چیز دی، بڑی اچھی خوشبو تھی، بڑی اچھی مسواک تھی، بڑا اچھا کپڑا تھا، بڑا اچھا رومال تھا، مجھے بہت پسند آیا، اور بہت اچھی چیز آتی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا، آپ بدلہ نہیں دے سکتے تو لیتے وقت جزاک اللہ خیرا کیا کہنا چاہیے؟ تھینکس یا تھینکس، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ اور تیسری چیز کہ آپ اگر ہدیہ دیتے لیتے ہیں تو جو اللہ سہولت دے وہ والا ہدیہ دے، باقاعدہ تکلف نہیں کریں، تصور بناوٹ نہ کریں۔ فرمایا من قال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ بالثناء، آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے ہدیہ دینے والے ساتھی سے کہا اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے، تو اس نے اس کی تعریف میں حد سے بھی زیادہ بڑھ گیا، یعنی بہت اچھی اس کی تعریف کرتی، اچھی خاصی آدمی دعوت کرتا ہے، کھانا کھایا اور اس کے بعد نکل گیا۔ حالانکہ آدمی کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم واعف عنهم۔ یا اللہ یا اللہ، یہ اردو میں کہتے ہیں یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو اچھا اچھا کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو اچھا اچھا پلا، ساری نعمتیں عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور واقعہ ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے ہی اپنی سبزی بیچ رہے تھے، آپ علیہ السلام پیچھے سے آئے اور ایسے آنکھوں سے پکڑ لی، جیسے بچپن میں ہوتا تھا آدمی بیٹھا ہوتا پیچھے آتا، اچھا نام بتاؤ میں کون ہوں؟ آپ علیہ السلام نے پکڑ لیا، بولا کچھ نہیں، اب بار بار کہہ رہے ہیں حضرت ظاہر مجھے چھوڑ دو بھائی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تو غلام ہے، اس کو بیچوں گا۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو آواز کس کی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ بنا کے رکھنا، اپنا اسٹیٹس اور اپنا وہ بھرم بازی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، حضور علیہ السلام فرمایا۔ جب دیکھا تو اب اپنی جو کمر ہے حضور علیہ السلام کے سینے کے ساتھ چمٹا رہے، بار بار چمٹا رہے۔ پھر کہا کہ آپ کو صحیح پیسے نہیں ملیں گے، یہ کھوٹا سکہ ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو مزاح فرما رہے ہیں اور شان بتا رہے ہیں کہ عرش والے کیا شان ہے۔ کا ظاہر دنیا والے تمہیں اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارا رنگ بلیک اور کالا ہے، بے شک تمہیں دنیا والے کھوٹا کہتے ہیں، عرش بری سے جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ تمہاری اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خطرناک منظر دیکھ کر، اور یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، مشرکین مکہ سب مل کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ گھل مل کے رہ رہے ہیں، بات چیت فرما رہے ہیں۔ اور جب باہر والوں کی آپ اتنی برداشت کر رہے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس کے بھائی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے بچپن میں حضور علیہ السلام کو دے دیا، آپ کو ستائے گا نہیں، جو آپ خدمت کہیں گے کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام سے بھیجا کہ پلا کام کر کے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتے میرے دماغ اس وقت حاضر نہیں تھا، میں چلا کر بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، بچے اخروٹ کھیل رہے تھے، تو کنچے ونچے تو تھے نہیں، تو اخروٹ سے کھیل رہے، میں کھیل دیکھنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے گھر میں انتظار کیا، بے چینی سے، پھر باہر تشریف لائے اور مجھے تلاش کرتے کرتے دیکھا تو میں وہی اخروٹ سے کھیل رہا اور ان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے نہ مجھے مارا، پر مار سکتے تھے، میں کب سے پریشان کھڑا ہوں، کام سے بھیجا، نہ ڈانٹا نہ تنبیہ کی، صرف اتنا فرمایا اے انس
وہ کام کے لیے نہیں گئے کیا؟ اوہو میں سیدھا میں ابھی جا رہا ہوں، بس پھر میں حضور گھر پہ تشریف لے گیا، وہ کام کر کے واپس آیا، کبھی تانا تک نہیں دیا۔ یہ آپ کی بردباری کا قصہ ہے، آپ کی بردباری کا قصہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا میں جا کے دیکھوں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، تو باہر سے آواز تیز تیز آ رہی تھی، اما جان تیز تیز بول رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات، جیسے میاں بیوی کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو اس میں تکلف نہیں ہوتا، جو بات ہوتی شیئر کی جاتی ہے۔ تو اتنی تیز آواز ہو گئی، میں اندر گھر میں گیا، پھر بھی وہ بول ہی رہی ہے تیز تیز۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے چماٹ دینے کی کوشش کی، حضور بیچ میں آ گئے، تو حضرت بیچ میں آ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ صدیق اکبر نے فرمایا حضور سے ایسی بات کرتے ہو، کچھ خیال کرو، تو غصے میں باہر چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیسے بچا لیا، دیکھو اگر بیچ میں نہیں آتا تو 14 طبق ہمارے روشن سے کیسا تک پڑ رسی ہو، بچا لیا نہیں بچا لیا؟ ہاں اسلام مجھ سے بڑی محبت کر، پھر معافی مانگنے لگ گئے۔ کیسا بردباری کا معاملہ، صدیق اکبر کے سامنے وہ تیز بول رہی ہے اور آپ برداشت کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی کیسی انسلٹ کے میموری ویسے نہیں کر رہے۔ پھر دوسرے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے، تو اب مصالحت ہو چکی تھی، اچھے حالات تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں وہ لڑائی کے موقع پر بھی پیش تھا، تو آپ کی صلح ہو گئی ہے تو اب بھی حاضر ہو جاؤ؟ ہاں حاضر ہو جاؤ۔ یہ مزاح فرمانے کا انداز۔ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا کبشہ، ابھی میں نے عرض کیا تھوڑی دیر پہلے، اس کی ایک چڑیا تھی، چڑیا جو جس کو لال کہتے ہیں، عربی میں نغیر کہتے ہیں، اردو میں اس کو بلبل کہتے ہیں، پرندہ چڑیا کے اس کی چونچ لال ہوتی ہے، بچے جسے کھیلتے رہتے اس سے کھیلتا رہتا ہے، اچانک وہ مر گیا، وہ پرندہ مر گیا، چوزا مر گیا، تو وہ رنجیدہ افسوس کے ساتھ بیٹھا تھا، حضور گزر رہے تھے اس کے پاس بیٹھ گئے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر ہاتھ سہلا رہے ہیں، بیٹا کیا ہوا، تمہارا وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، وہ بلبل کہاں چلی گئی، مجھے بتاؤ، اللہ تمہیں ایک اور دے دے گا، تم پریشان نہ ہو۔ کتنی دیر تک آپ اس کو تسلی دے، بچوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کے ساتھ معاملہ، حقوق کی ادائیگی، میزان، جنت دوزخ کا تذکرہ۔ تو میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، آپ کی سیرت کو اپنانا اور اس کو عام کرنا، بس یہی ہمارے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔